السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ سلف چینل کے سیریز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے عرب مستعربہ کے بارے میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شروع سے عرب نہیں تھے بلکہ باہر سے آئے اور عربوں کے بیچ رہ کر عرب بن گئے۔ ان کی کہانی سیدھی جا کر جڑتی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ ان سب قبیلوں کی شروعات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصل میں عراق کے رہنے والے تھے۔ وہاں ایک شہر ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا ار۔ یہ جگہ مشہور دریائے فرات، جسے انگریزی میں یوفریٹس ریور کہا جاتا ہے، اس کے کنارے تھی۔ عراق کا جو کوفہ ہے شہر، اس کے قریب۔ آج کل کے ماہرین نے جب وہاں زمین کھودی اور پرانے زمانے کی چیزیں نکالی تو وہاں سے بہت سارے ایسے پتھر اور لکھی ہوئی چیزیں ملی ہیں جن سے ہمیں اس شہر کے بارے میں کافی کچھ پتہ چلتا ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خاندان کیسا تھا اور اس وقت کے لوگ کس طرح کی زندگی گزارتے تھے، کن چیزوں کی پوجا و پرستش کرتے تھے۔ پھر وہ وقت آیا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وطن سے ہجرت کی، یعنی وہ جگہ چھوڑ دی۔ آپ پہلے حران نام کے شہر گئے، پھر وہاں سے آپ فلسطین چلے گئے۔ فلسطین پہنچ کر آپ وہیں رہنے لگے اور وہیں سے دین کا کام شروع کیا۔ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، کبھی ملک ہی میں گھوم پھر کر اللہ کی طرف بلاتے تو کبھی ملک کے باہر جا کر لوگوں کو سمجھاتے۔ اسی دوران ایک بار ابراہیم علیہ السلام مصر گئے۔ اس وقت وہاں کا جو بادشاہ تھا فرعون، وہ بڑا ہی ظالم اور خراب قسم کا آدمی تھا۔ جب اس نے آپ کی بیوی سیدہ سارہ کے بارے میں سنا تو اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے برے ارادے سے انہیں اپنے دربار میں بلوایا، لیکن اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جب فرعون نے سیدہ سارہ کی طرف برائی کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہا تو سیدہ سارہ نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے اسی وقت فرعون کی غیبی طور پر پکڑ کر لی۔ اچانک اس پر ایسی حالت طاری ہوئی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا، جیسے کوئی مرگی کا مریض تڑپتا ہے۔ اس کی ساری بدماشی اور بری نیت اس کے منہ پر مار دی گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، یہ تو اللہ کی کوئی بہت خاص بندی ہیں۔ وہ اتنا ڈر گیا اور متاثر ہوا کہ اس نے معافی مانگی اور عزت کے طور پر اپنی بیٹی سیدہ ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا۔ بعد میں سیدہ سارہ نے خود سیدہ ہاجرہ کا نکاح سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کروا دیا۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی دونوں بیویوں کو لے کر واپس فلسطین آ گئے۔ سیدہ ہاجرہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام اسماعیل رکھا گیا، لیکن سیدہ سارہ کے ہاں ابھی تک کوئی اولاد نہ تھی۔ اس وجہ سے انہیں تھوڑی غیرت محسوس ہوئی۔ انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ضد کی کہ ہاجرہ اور ان کے بچے کو یہاں سے دور چھوڑائیں۔ حالات کچھ ایسے بنے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات ماننی پڑی۔ آپ نے سیدہ ہاجرہ اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور سفر کرتے ہوئے حجاز پہنچ گئے۔ سوکھی وادی اور اللہ کا سہارا آپ انہیں لے کر ایک ایسی جگہ گئے جہاں دور دور تک نہ پانی تھا نہ کوئی ہریالی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں بیت اللہ ہے۔ لیکن ناظرین یاد رہے، اس وقت وہاں کعبہ کی کوئی عمارت نہیں بنی تھی۔ وہاں صرف زمین کا ایک ابھرا ہوا حصہ تھا، جیسے کہ ایک ٹیلا ہوتا ہے۔ جب کبھی وہاں سیلاب آتا تھا تو پانی اس ٹیلے کے دائیں اور بائیں طرف سے کٹ کر نکل جاتا تھا۔ وہیں پر ایک بڑا سا درخت تھا جہاں آج زمزم کا کنواں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو اسی درخت کے نیچے چھوڑ دیا۔ آپ نے ان کے پاس ایک تھیلی میں کچھ کھجوریں اور مشقیزے میں تھوڑا سا پانی رکھ دیا اور بس فلسطین کی طرف چل پڑے۔
تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ وہ کھجوریں اور پانی ختم ہو گئے۔ اب ماں اور بچے پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ بھوک اور پیاس سے حالت خراب ہونے لگی، لیکن جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب اللہ اپنی رحمت کا دروازہ کھولتا ہے۔ اس سخت مشکل وقت میں اللہ کے فضل سے وہاں زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہ پانی ان کے لیے صرف پیاس بجھانے کا ذریعہ نہیں بنا، بلکہ ایک لمبے عرصے تک کے لیے ان کے کھانے پینے اور زندگی گزارنے کا سامان بن گیا۔ یمن کی طرف سے ایک قبیلہ گزرا جسے جرہم ثانی کہتے ہیں۔ یہ لوگ سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس سوکھی وادی میں پانی موجود ہے۔ وہ لوگ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سیدہ ہاجرہ کے پاس آئے اور ان سے اجازت مانگی کہ کیا ہم یہاں پانی کے پاس رہ سکتے ہیں؟ انہوں نے ہاں کر دی۔ صحیح بخاری کی حدیث بتاتی ہے کہ یہ لوگ مکہ میں اس وقت آ گئے تھے جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے، جوان نہیں ہوئے تھے۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین میں رہتے تھے، لیکن وہ بیچ بیچ میں اپنے خاندان کو دیکھنے مکہ آیا کرتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کے 4 سفروں کا پکا ذکر ملتا ہے۔ آئیے انہیں غور سے سنتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب کوئی عام خواب نہیں ہوتا، یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ یہ باپ اور بیٹے دونوں کے لیے بہت بڑا امتحان تھا، لیکن دونوں نے سر جھکا دیا۔ جب باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا تاکہ ذبح کریں تو اللہ نے آواز دی، اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ اللہ نے پھر ان کی جگہ جنت سے ایک دمبا بھیجا، اسے قربان کیا گیا۔ یہ واقعہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے سے پہلے کا ہے۔ یہ تھا پہلا سفر۔ اب دوسرا سفر۔ جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے تو انہوں نے جرہم قبیلے سے عربی زبان سیکھ لی۔ وہ اتنے سمجھدار اور اچھے تھے کہ قبیلے والوں نے اپنی ایک لڑکی سے ان کی شادی کر دی۔ اسی بیچ ان کی والدہ سیدہ ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ کچھ وقت بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے۔ بیٹے سے ملاقات نہیں ہوئی، وہ شکار پر گئے ہوئے تھے۔ آپ نے بہو سے گھر کا حال چال پوچھا۔ بہو نے کہا، ہم تو بڑے تنگ ہیں، حالات بڑے ہی تنگ ہیں، بڑی مصیبت میں ہیں۔ آپ نے چلتے وقت کہا، جب اسماعیل آئیں تو کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ یعنی دہلیز بدل دیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو سمجھ گئے کہ والد کیا کہنا چاہتے ہیں۔ چوکھٹ یا دہلیز بدل دیں کا مطلب تھا اس بیوی کو طلاق دے دیں، کیونکہ یہ ناشکری ہیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور پھر دوسری شادی کر لی۔ یہ دوسری بیوی جرہم کے سردار مضاد بن عمر کی بیٹی تھی۔ تیسرا سفر۔ پھر کچھ عرصے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے۔ پھر بیٹے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اس بار نئی بہو سے حال پوچھا۔ اس نیک عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا، حمد بیان کی اور کہا، ہم بہت اچھے حال میں ہیں الحمدللہ۔ آپ خوش ہوئے اور کہا، اسماعیل سے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ مضبوط رکھیں، یعنی اس بیوی کو نہ چھوڑیں۔ چوتھی بار جب آپ آئے تو دیکھا کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام زمزم کے کنویں کے پاس اسی درخت کے نیچے اپنے تیر بنا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہی اسماعیل علیہ السلام دوڑ پڑے۔ ان کی یہ ملاقات کئی سال بعد ہو رہی تھی۔ خوب گلے ملے جیسے باپ بیٹے کئی عرصے بعد ملتے ہیں۔ اسی سفر میں دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ دونوں نے بنیاد کھود کر دیواریں اٹھائیں، اور جب گھر بن گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی۔ اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے۔ اللہ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اس دوسری بیوی سے 12 بیٹے دیے۔ ان کے نام ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے کیونکہ یہی عرب کے بڑے قبیلوں کے باپ دادا ہیں۔ نابت، قدار، ادبائیل، مبشان،
مشمع، دوما، میشا، حدد، یتما، یاطور، نافش اور قدمان۔ یہ سب شروع میں مکہ میں ہی رہتے تھے اور ان کا زیادہ تر کام کاج یمن اور شام کی تجارت سے چلتا تھا۔ بعد میں یہ لوگ پورے عرب میں پھیل گئے، لیکن تاریخ میں سب سے زیادہ ذکر صرف 2 بیٹوں کا ملتا ہے، نابت اور قیدار۔ نابت اور قیدار کی کہانی۔ نابت کی اولاد نے شمالی حجاز یعنی ناردرن حجاز میں اپنی حکومت بنائی۔ ان کا شہر بترا یا انگریزی میں پیٹرا بہت مشہور ہوا۔ یہ لوگ بڑے طاقتور تھے، لیکن بعد میں رومیوں نے انہیں ختم کر دیا۔ دوسری طرف قیدار کی اولاد مکہ میں ہی رہی اور پھیلتی گئی۔ انہی کی نسل سے آگے چل کر عدنان آئے۔ عدنان وہ ہیں جہاں تک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب یعنی فیملی ٹری بالکل پکا مانا جاتا ہے۔ عدنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں 21ویں نمبر پر آتے ہیں۔ اس کے آگے کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام تک جو جاتا ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ عدنان سے ابراہیم علیہ السلام تک 40 پشتیں یعنی جنریشنز ہیں۔ عرب قبیلوں کا پھیلنا اب عدنان کے بیٹے معد اور ان کے بیٹے نزار کے 4 بیٹے ہوئے۔ نزار کے 4 بیٹے ہوئے اور ہر بیٹے سے ایک بڑا قبیلہ بنا۔ ان چاروں کے نام یوں ہیں: ایاد، انار، ربیعہ اور مضر۔ ان میں سے ربیعہ اور مضر کے خاندان بہت زیادہ پھیلے۔ ربیعہ سے آگے چل کر اسد، انازہ، بکر اور تغلیب جیسے بڑے قبیلے نکلے، اور مدار کی اولاد 2 حصوں میں بٹ گئی: قیس عیلان اور الیاز۔ قیس عیلان سے بنو سلیم، بنو حوازن اور غطفان والے نکلے، اور پھر غطفان سے ابس اور زبیان جیسے لڑاکو قبیلے پیدا ہوئے۔ بس یہی وہ لوگ ہیں جو آگے چل کر عرب کی تاریخ بنیں گے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے الیاس بن مضار کی نسل سے اور قریش کیسے وجود میں آئے اور مکہ کی سیادت کیسے بدلی۔ تب تک کے لیے اس چینل سے جڑے رہیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔